کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے. لکڑی کے ستون تھے, لکڑی کے, جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا, ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی, لکڑیوں کے ستون, اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی. لینٹر نہیں تھا, کھجور کے پتوں کی چھت. تو جو سب سے موٹا ستون تھا, اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے ثمامہ ابن اسال. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی, وہی جیل تھی, آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھیں, مسجد نبوی میں کس کو, ایک یہودی قیدی کو, وہ بھی یمامہ کا گورنر, اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا. یہی جیل کھانا تھا, قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. آپ نے ثمامہ کو دیکھا, ثمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, ما شأنک یا ثمامہ, ثمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو, اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو. ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جب قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا, ثمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں. جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. آپ نے کہا, ثمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جرم تو تمہارا بڑا ہے, ایک تو بھیس بدلا, شکل بدلی, تلوار میں زہر لگایا, میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی, اور ہمت دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے, تمہیں قتل کر دیا جائے. لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اے ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ ثمامہ کا جواب سنو. ثمامہ کہتا ہے, ان تقتل زاد من وان تنعم لا شاکر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں. اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے. ایک صاحب حق کو قتل کریں گے, ایک مجرم کو قتل کریں گے. جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے, آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں. آپ حقیقت میں مستحق, جو قتل ہونے کا مستحق ہے اسی کو قتل کریں گے. لیکن آپ تو بڑے رحم والے ہیں, رحمت والے ہیں, کرپالو اور دیابان ہیں, اس لیے وَإِن تُنْعِمَ لَا شَاكِرْ, اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے. میرے بیوی بچے ہیں, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا, میں آپ کا شکر گزار ہوں گا, میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا, چھوڑ دیا. اس دن کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر آپ آئے, پھر وہی پوچھا, ثمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ ثمامہ کا پھر وہی جواب, قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں, چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے, چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا میری. دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. ثمامہ کو کھانا کھلایا, ہاں, پانی پلایا, کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی. نہیں اللہ کے رسول, میں ثمامہ کو صرف باندھے ہوں, بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں. قضائے حاجت پیشاب پائخانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں, چاروں طرف سے گھیرا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں. کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے. ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن ثمامہ کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک. تیسرے دن پھر ثمامہ سے پوچھا, ثمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا کروں, کیا حال ہے؟ کہا جس حال میں ہوں اسی حال میں. کیا کروں؟
کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں؟ کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے، آپ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں، ان تقتل ذات دم، قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے، ایک خون والے کو خون کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے، مرنے کا حق ہے، اس کا مرنے کا حق رکھتا ہے وہ، اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا ایک احسان ہوگا۔ آپ نے کہا سمامہ 3 دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں، کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا بالکل۔ آئے سمامہ میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن آئے سمامہ میری ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ اے محمد، کچھ مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، ایک حکم دوں گا بھی فوراً چلا آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں اے سمامہ مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے، سمامہ میری ایک شرط بس اتنی ہے، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے، سمامہ بس میری خواہش اتنی ہے، ایک بار تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر، جیسے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بات کر، میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر، چہرہ دوسری طرف کر کے منہ موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے۔ آئے سمامہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے۔ مولانا جرجیس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مجھے دیکھ کر بات کرو، میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا، جی جج صاحب، لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آدمی، اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا، اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں۔ کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے۔ تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا، لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا۔ کہتا ہے محمد ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے آذربائیجان